بوشے جال بھائی سبائی بوشے جال تارا تاری بوشے جال یا اے اردو سکھ جا سن یا میں بنگالی سکھ جا۔ حضور کے ذکر کے بعد جن کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ حضور کے نام کے بعد جن کی بات شروع ہوئی وہ کون ہے؟ حضور کی بات کے بعد جن کی بات شروع ہوئی وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جن کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو مل گئے وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو کھڑے رہے وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ صف میں جو کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ جو نمازی بنے ہیں وہ کون ہے؟ جو غازی بنے ہیں وہ کون ہے؟ جو حاجی بنے ہیں وہ کون ہے؟ بھائی تم سے پوچھتا ہوں جو مکہ میں ساتھ ہیں کون ہے؟ جو بیت اللہ میں ساتھ ہیں کون ہے؟ جو مطاف میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو حج میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو مزدلفہ میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو منی میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو ہجرت میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو مدینہ میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو نماز میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو عبادت میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو ریاضت میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضور کے ذکر کے ساتھ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ میں یہ آیاتیں پڑھتا ہوں، صحابہ کی محبت میں گہرے سمندر میں اتر جاتا ہوں، میں گہرے سمندر میں اتر کر موتی تلاش کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں والذین معہ کی تفسیر سے تشریح سے باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ یہ کتنی گہرائی ہے اس کی کہ حضور کے ذکر کے ساتھ دنیا کو بتا دیا حضور کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، جو حضور کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ جہاں سے مولانا صاحب نے اپنی تقریر چھوڑی ہے میں وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں تاکہ جو بات رہ گئی ہے اسے میں پورا کر لوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہماری آمد کی وجہ سے انہیں بات پوری نہ کر سکے، میں نے اسی لیے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا جو مولانا صاحب نے پڑھی تھی۔ آیت کریمہ قرآن کریم کی محمد الرسول اللہ۔ جب قرآن کریم نے محمد الرسول اللہ کہا تو ہر سننے والے اور ہر سمجھنے والے کے دل میں یہ بات آئی کہ اب حضور کے نام اور رسالت کے ذکر کے بعد حضور کی تعریف شروع ہو جائے گی اور حضور کی مدح کی جائے گی اور حضور کی شان بیان کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ بڑے کمال والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں اور بڑے شرف والے ہیں اور بڑے کرم والے ہیں، یہ بڑے حسن والے ہیں اور بڑے جلال والے ہیں، بڑے جمال والے ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ عظیم المرتبت ہیں، یہ دنیا میں سب سے بہترین ہیں، یہ کائنات کے سب سے حسین ہیں، یہ حسن کائنات ہیں، یہ جلال کائنات ہیں، یہ جمال کائنات ہیں، یہ روب کائنات ہیں، یہ دبدبہ کائنات ہیں، یہ خوبی کائنات ہیں، یہ وصف کائنات ہیں، یہ صفات کائنات ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ احمد مجتبیٰ ہیں، یہ خیر الورا ہیں، یہ بدر الدجا ہیں، یہ شمس الضحیٰ ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ شفیع المذنبین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ سید الاولین والآخرین ہیں، یہ راحت العاشقین ہیں، یہ نبیوں کا بھی سردار ہیں، یہ رسولوں کا بھی سردار ہیں، یہ کائنات کے بھی نبی ہیں، زمین کے بھی نبی ہیں، آسمان کے بھی نبی ہیں، ستاروں کے بھی نبی ہیں، ذروں کے بھی نبی ہیں، پہاڑوں کے بھی نبی ہیں۔ بھائی یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی نبی ہیں اور کائنات میں ہر چیز سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر محمد الرسول اللہ کے بعد حضور کی تعریف کی جائے گی اور حضور کے اوصاف بیان کیے جائیں گے اور حضور کی شان بیان کی جائے گی کہ آپ کی تبلیغ یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، آپ کی حکمت یہ ہے، آپ کا بیان یہ ہے اور آپ کا بیانیہ یہ ہے اور آپ کہیں گے یہ اور آپ کہتے یہ ہیں اور آپ کا حسب یہ ہے اور آپ کا نسب یہ ہے اور آپ کی تعلیم یہ ہے اور آپ کا لہجہ یہ ہے اور آپ کا انداز یہ ہے اور آپ کا چہرہ یہ ہے۔ کبھی آپ کی فضیلت بیان کی جائے گی، آپ کی اہمیت بیان کی جائے گی، شان بیان کی جائے گی۔ بھائی محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ذہنوں میں دلوں میں یہ خیال آیا کہ آپ کی ولادت کا ذکر ہوگا یا آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا یا عدالت کا ذکر ہوگا یا صداقت کا ذکر ہوگا یا امامت کا ذکر ہوگا، صداقت کا ذکر ہوگا اور عظمت اور رفتوں کا ذکر ہوگا۔ جب محمد الرسول اللہ کہا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے آپ کی معراج کا ذکر ہوگا، آپ کی
کا ذکر ہوگا، آپ کی نماز کا ذکر ہوگا، اخلاق کا ذکر ہوگا، کردار کا ذکر ہوگا، حکومت کا ذکر ہوگا، تسلسل کا ذکر ہوگا، کامیابی کا ذکر ہوگا، کامرانی کا ذکر ہوگا، فتوحات کا ذکر ہوگا۔ نام جو آپ کا لیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ کی بات ہوگی، لیکن یکسر بات ہی مختلف ہو گئی۔ نام نبی کا لیا، نام حضور کا لیا، بات حضور کی محمد الرسول اللہ۔ آگے چل کے جب صفات کی باری آئی اور کمالات کی باری آئی اور خوبیوں کی باری آئی اور وصف کی باری آئی اور عظمتوں کی باری آئی اور بات سمجھنے کی باری آئی اور چیزیں کھولنے کی باری آئی اور جناب سختی کی باری آئی اور نرمی کی باری آئی اور سجدے کی باری آئی اور قیام کی باری آئی اور رکوع کی باری آئی، تورات کی بات آئی اور زبور کی بات آئی اور انجیل کی بات آئی اور کھیتی کی بات آئی اور کھیتی کی بات آئی، کھیتی کی حفاظت کی بات آئی اور جناب اس کے پھولنے کی بات آئی اور پھلنے کی بات آئی، تو پھر نبی کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کے فوراً نام کے بعد صفات صحابہ کی ذکر کر دی، والذین معہ، محمد الرسول اللہ کے بعد والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے۔ ان کے ساتھ تھے کون تھے؟ کیسے تھے؟ کس طرح تھے؟ کس طرز کے تھے؟ کس نوعیت کے تھے؟ قرآن نے بات کو کھول کر دشمن کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں نرم تھے، تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع میں، سجدے میں، کسی اور کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے سجدوں میں ان کے سر ہوں گے، رکوع ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ذکر محمد عربی کا کیا، تعریف صحابہ کی شروع کر دی، نام حضور کا لیا، اوصاف صحابہ کے شروع کر دیے، آغاز حضور سے کیا، اعجاز صحابہ کا شروع کر دیا، ابتدا حضور سے کی، عروج صحابہ کا شروع کر دیا، دنیا کو بتا دیا تم صحابہ کو حضور سے جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں، کتابوں میں، زمانوں میں، لفظوں میں، جملوں میں، حکم میں، آیاتوں میں، عبادتوں میں، ریاستوں میں، جہاں بھی تمہیں حضور نظر آئیں گے، ساتھ صحابہ نظر آئیں گے۔ ایک نعرہ میں بھی بتا دوں، صحابہ جے دشمنن جا لعنت بے شمار۔ کیسے بولو گے اس کو بنگالی میں؟ সাহাবায়ে কেরামের দুশমনদের উপর অসংখ্য অগণিত অভিসম্পাত لعنت بے شمار، অসংখ্য অগণিত کچھ بیچ میں اردو بھی بولا کر، بے شمار بولا کر۔ লানত বেশুমার। সাহাবায়ে কেরাম কি দুশমনান লানত বেশুমার। صحابہ کرام کے دشمنان لعنت بے شمار، بے شمار 2 مرتبہ۔ সাহাবায়ে কেরাম কি দুশমনান লানত বেশুমার বেশুমার। میں نے وقت نہیں لگایا، چونکہ مجھے ہمارے قافلے کے جو کارواں ہیں مفتی مامون عبداللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ آگے کہیں اور بھی جانا ہے، تو ابھی ہم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، پھر جانا ہے، تو میں نے کہا آپ کا میں نے سٹارٹ میں ہی شروع کر دیا اور چوتھے گیئر میں چلا گیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بنگلہ دیش کے روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں، جب روڈ اچھا ہو تو ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانی چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ بھئی بات ماحول مولنا سے آپ نے بنا دیا تھا،
میں نے اس ماحول کو وہیں سے اٹھانا تھا. ابتدا انہوں نے کر دی تھی, آغاز انہوں نے کر دیا تھا, جگہ آپ کو دیا تھا, ہوش میں لے آئے تھے, آپ ہوشیار باش تھے, میں نے آگے چلانا تھا, وہیں سے چلا دیا کہ بات حضور کی ہے, تعریف صحابہ کی ہے. اللہ کیا تیرے کہنے ہیں, تجھے صحابہ سے کتنا پیار ہے, رسول کی بات کر کے صحابہ کی تعریف کر دی. کیا کہا؟ والذین معہ, جو ان کے ساتھ تھے. دنیا کو بتا دیا حضور کے ساتھ کون تھا. بھئی کہاں کون تھا؟ مکہ میں کون تھا, مدینہ میں کون تھا, ہجرت میں کون تھا, سفر میں کون تھا, پہاڑ میں کون تھا, اور زراعت میں کون تھا, اور جناب رستے میں کون تھا, اور بازار میں کون تھا, اور میں کون تھا, اور امن میں کون تھا, اور بھوک میں کون تھا, اور افلاس میں کون تھا, اور تنگی میں کون تھا, اور دشمن کے مقابلے کے وقت کون تھا. بابا والذین معہ, ان کے ساتھ تھے کون تھے, یعنی بدر میں کون تھے, احد میں کون تھے, خیبر میں کون تھے, تبوک میں کون تھے, غزوات میں کون تھے, کون تھا. والذین معہ, کون تھا جو تلواروں میں ساتھ کھڑا تھا, جو تیروں میں ساتھ کھڑا تھا, جو نیزوں میں ساتھ کھڑا تھا, کون تھا جو جوی بچوں کو چھوڑ کے کھڑا تھا, کون تھا جو خاندان چھوڑ کے کھڑا تھا. بھائی وہ کون تھا جس نے مکہ چھوڑ دیا تھا, وطن چھوڑ دیا تھا. وہ کون تھے جن نے گھر چھوڑ دیے تھے, قبیلے چھوڑ دیے تھے, علاقے چھوڑ دیے تھے. وہ تھے کون؟ کہا والذین معہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, جو ان کے ساتھ تھے. دنیا مجھ سے پوچھتی ہے یہ ساتھ کون تھے. میں نے کہا تمہیں بتانے لگا ہوں, مگر میں یہ جملہ غیرت مندوں کو بتاتا ہوتا ہوں. ہاتھ اٹھاؤ, مکہ بناؤ, دنیا کو بتاؤ والذین معہ کون تھے. تو جواب آتا ہے صحابہ, صحابہ, یہ دیکھو اللہ کی شان ہے. 1 منٹ میں آپ کی آواز نکل گئی, اور 15 منٹ بعد ہم سانس لیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. چاہیے تو ہوتا جتنی دیر میں تقریر کی اتنی دیر آپ صحابہ صحابہ کرتے ہیں, کہ آپ تھک گئے ہو. تھک گئے ہو؟ تھکے تو نہیں ہو؟ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہمارے پاس تھکا ہوا آتا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تھکا ہوا آتا بھی نہیں ہے, اور تھکا ہوا آئے تو پھر تھکا ہوا رہتا ہی نہیں ہے. کہو سبحان اللہ. والذین معہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کے ذکر کے بعد جن کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ حضور کے نام کے بعد جن کی بات شروع ہوئی وہ کون ہے؟ حضور کی بات کے بعد جن کی بات شروع ہوئی وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جن کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو مل گئے وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو کھڑے رہے وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ صف میں جو کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ جو نمازی بنے ہیں وہ کون ہے؟ جو غازی بنے ہیں وہ کون ہے؟ جو حاجی بنے ہیں وہ کون ہے؟ بھائی تم سے پوچھتا ہوں, جو مکہ میں ساتھ ہیں کون ہے؟ جو بیت اللہ میں ساتھ ہیں کون ہے؟ جو مطاف میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو حج میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو مزدلفہ میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو منی میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو ہجرت میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو مدینہ میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو نماز میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو عبادت میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ جو ریاضت میں ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہتا ہے, حضور کے ذکر کے ساتھ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. میں یہ آیاتیں پڑھتا ہوں, صحابہ کی محبت میں گہرے سمندر میں اتر جاتا ہوں. میں گہرے سمندر میں اتر کر موتی تلاش کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے گی, میں والذین معہ کی تفسیر سے, تشریح سے باہر نہیں نکل پاؤں گا. یہ کتنی گہرائی ہے اس کی کہ حضور کے ذکر کے ساتھ دنیا کو بتا دیا حضور کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. جو حضور کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ پھر تعریف بیان کی, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر سخت تھے. کسی نے کہا کیسے سخت تھے؟ کہا, بیٹے نے کہا بابا لڑائی میں آپ میرے سامنے آئے تھے, میرا جی چاہتا تو میں اپنی تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا, باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا. نبی کے جانشین نے والذین معہ کی حقیقی تفسیر نے, والذین معہ سے مراد جناب مفسرین نے ابو بکر کو لیا ہے, جو ہر لمحے حضور کے ساتھ ہیں. والذین
معاو کی تفسیر نے یعنی ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا تو نے میدان جنگ میں مجھے نبی کے ساتھ دیکھا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ تھا، لیکن اگر میری نظر میں تو آ جاتا تو میری تلوار تیرے گردن سے فیصلہ کرتے ہوئے تیری گردن اتار دیتی۔ میرے نظر میں تیرے بیٹے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہا؟ کہ قرآن نے جو صفت بیان کی ہے اشداء علی الکفار، کافر باپ کی صورت میں آئے، بیٹے کی صورت میں آئے، قوم کی صورت میں آئے، قبیلے کی صورت میں آئے، جواب ہے کہ یہ کافر کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اس صرف جن میں پائی گئی۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رحماء بینہم، ذکر حضور کا کیا، تعریف صحابہ کی شروع کر دی، بات یہاں سے شروع کی، بات وہاں تک پہنچا دی۔ ذہن کہتا تھا تعریف اس کی شروع ہوگی، ان کی شروع ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی تعریف بھی اسی کی تعریف ہے، ان کی بات بھی انہی کی بات ہے، ان کا کام بھی انہی کا کام ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر وہ سب کچھ ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ اگر والذین معاہو نہ ہوتے تو اشداء علی الکفار نہ ہوتے، رحماء بینہم نہ ہوتے، تراہم رکعان نہ ہوتے، سجدن نہ ہوتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نہ ہوتے، ان کے درمیان جدائی ہے ہی نہیں، کائنات ساری الٹی لٹک جائے، صحابہ کو نبی کو جدا کیا جا سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ انہیں قرآن نے ملا دیا ہے، رحمان نے بلا دیا ہے، زمانے میں ملا دیا ہے، اس دور میں پیدا کر کے رب نے انتخاب کر کے ان کا انتخاب کر کے حضور کے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، اس کی بھی دلیل دینا چاہتا ہوں، دلیل حضور سے دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا، والذین معاہو، جو لوگ ان کے ساتھ تھے یہ یوں ہی نہیں آئے، یہ بلائے گئے ہیں، یہ بنائے گئے ہیں، یہ بتائے گئے ہیں، یہ پڑھائے گئے ہیں، یہ سجائے گئے ہیں، یہ سوارے گئے ہیں، یہ لائے گئے ہیں، نبیوں کے قدموں میں، نبی کے قدموں میں بٹھائے گئے ہیں۔ کیسے بٹھائے ہیں؟ کس طرح بٹھایا ہے؟ واختار لی اصحابی، اللہ نے صحابہ کو حضور کے لیے چنا، اسی لیے کہا والذین معاہو۔ مولانا حفیظ اللہ قاسمی صاحب نے مجھے کہا مولانا صاحب کہ آپ کو یوٹیوب پہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا وہی اچھا تھا، دور سے موٹا لگتا ہوں، تکڑا لگتا ہوں، تازہ لگتا ہوں، قریب دیکھ کے کہا یہ وہ مولوی ہے۔ اچھا خاصا برم تھا میرا قاسمی صاحب پہ، وہ ختم ہو گیا، بنگلہ دیش آ کے، کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا چلو آج براہ راست دیکھ لو، اللہ کی مرضی ہے۔ والذین معاہو اشداء والکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہیں۔ آج کا دشمن اور آج کا گستاخ اور آج کا صحابہ پر اعتراض کرنے والا کہتا ہے صحابہ آپس میں لڑتے تھے، صحابہ کی آپس میں دشمنی تھی۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو نے ذکر نبی کا کیا، صفات صحابہ کی شروع کر دی، تو نے کوئی ایسی صفت تو نہیں کی نا جو ان میں نہ ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے نبی کے بعد ان کی جو صفات کی ہے ایسے تھوڑی کی ہے، یوں ہی نہیں کی ہے، بڑی تحقیق سے ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ کہ قرآن نے کہا رحماء بینہم، جو کہتے ہیں آپس میں لڑتے تھے وہ جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے، قرآن
رحماء بینہم سچا ہے کہ یہ آپس میں نرم دل تھے، ان کا آپس میں پیار تھا۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جھگڑے کی تصویر بتاتے ہیں، میں نے کہا میں پیار کا ہجوم بتاتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ذرا تجھے دکھاؤں۔ طلب کب ہوتی ہے؟ یہ میرے پاس پانی پڑا ہے، مجھے ابھی پیاس نہیں ہے، مجھ سے یہ مانگے میں ان کو دے دوں گا، آپ مانگے آپ کو دے دوں گا، مگر دن کو 16 گھنٹوں کا روزہ رکھا ہو، افطاری کا وقت ہو، مؤذن اذان کہے، میں سارا دن دھوپ میں پھرا ہوں، مجھے گرمی لگی ہو، اب مجھ سے کوئی پانی مانگے، میں کہتا ہوں صبر کر، پہلے مجھے پینے دے۔ ماں سے بھی کہتا ہوں صبر کر، باپ سے بھی کہتا ہوں صبر کر، بیٹے سے بھی کہتا ہوں صبر کر، اپنی پیاس تو بجھا دوں۔ ایک ہے 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا، 16 گھنٹے کے روزہ رکھنے کے بعد آپ کو طلب ہے، لیکن ایک وہ وقت ہے جب آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ زخمی ہو جاتا ہے پیاس زیادہ لگتی ہے، شدت زیادہ ہوتی ہے، منہ سوکھ جاتا ہے، پانی کو طلب ہو جاتی ہے۔ آؤ تو میں سناتا ہوں کا منظر ہے، صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں، پیاس کی انتہا ہے، پانی پانی کہہ رہے ہیں، ادھر سے پانی آ گیا، اس نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور گلاس کو کھول کر اپنے منہ سے یوں لگایا، ابھی منہ سے لگایا تھا کہ ساتھ لیتے ہوئے ایک اور سے آواز آئی پانی، اس نے منہ سے لگے ہوئے یعنی لبوں سے لگے ہوئے اس پانی کو اٹھا کر اسے دے دیا اور دے کر کہا تو پی لے میری خیر ہے۔ ابھی اس نے لیا اپنے منہ سے لگایا تو ساتھ ایک اور نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں بھی نہیں پیتا، پانی اسے دے دیا۔ توجہ کرو میری طرف، بنگلہ دیش کے لوگوں، غازی پور کے لوگوں، توجہ کرو میری طرف، ہوا کیا ہے؟ پانی ادھر چلا گیا، اس تک پہنچا، وہ جان آفری کے سپرد کر گیا، روح پرواز کر گئی، جنت میں چلا گیا، حوروں نے بلا دیا، حوروں غلمان کے پاس پہنچ گیا، پانی واپس آیا، یہ والا بھی جان دے گیا، ادھر واپس آیا، پہلے والا بھی جان دیا، بھئی پانی کا ایک گھونٹ کسی نے نہیں پیا، تینوں نے جانیں دے دی۔ کہنے والے نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا تفسیر کی تشریح آ گئی ہے، تفسیر کی تصویر آ گئی ہے، تفسیر کا نمونہ آ گیا ہے، قرآن کی وضاحت آ گئی ہے، اللہ کے حکم کی صورت سامنے آ گئی ہے۔ رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں، کیوں؟ انہیں آپس میں پیار ہے۔ تراہم رکعن سجدا، اللہ کیا بات ہے یار، نام حضور کا لیا، تعریف کس کی ہے؟ تراہم رکعن سجدا، دیکھے گا انہیں رکوع میں سجدوں میں، وہ رکوع میں پڑھے سجدے میں پڑھے، اللہ تیری عظمتوں پہ کروڑ بار قربان جاؤں، تجھے صحابہ سے کتنی محبت ہے، وہ سجدہ کریں تو قرآن بنا دیتا ہے، وہ رکوع کریں تو قرآن بتا دیتا ہے، ان کی پیشانی پہ اس کے اثر آئیں تو قرآن بتا دیتا ہے، ان کے وجود پہ اثر نظر آئے تو قرآن بنا دیتا ہے۔ تراہم رکعن سجدا، دیکھے گا ان کو رکوع میں سجدوں میں، جن کے رکوع اور سجدوں کی بات حضور کے نام کے بعد تعریف میں آئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن نے جن کے رکوع بتائے کون ہے؟ جن کے سجدے بتائے کون ہے؟ جن کی عبادت بتائی کون ہے؟ جن کی ریاضت بتائی کون ہے؟ جن کے اعمال بتائے کون ہے؟ جن کی سیرت بتائی کون ہے؟ جن کی صورت بتائی کون ہے؟ جن کی فضیلت بتائی کون ہے؟ جن کی منقبت بتائی کون ہے؟ یوں نہیں گونج کے کہو صحابہ 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 جزاک اللہ، اجتماع زیادہ ہو گیا،
منٹوں سے سیکنڈوں سے منٹوں پہ آ گئے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لکھنے والا لکھتا ہے یہ حکومت کے لیے آئے تھے، یہ اقتدار کے لیے آئے تھے، یہ شہرت کے لیے آئے تھے۔ تو کہتا ہے اقتدار کے لیے آئے تھے، تو کہتا ہے حکومت کے لیے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی فضل خوشنودی کی تلاش میں آئے تھے، تو نے ان پر تنقید کی ہے۔ خدا نے پہلے جواب دے دیا ہے، صحابہ کی نیتوں پر، صحابہ کے ارادوں پر، صحابہ کی باتوں پر، صحابہ کے کاموں پر کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ قرآن نے نبی کا ذکر کر کے ان کی وہ صفات بیان کر دی ہے جو رہتی دنیا تک کھلتی چلی جائیں گی، خوشبو آتی رہے گی، مہک آتی رہے گی، بات پھیلتی رہے گی، ہدایت پھیلتی رہے گی، روشنیوں کے چراغ بنتے رہیں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کی سختی، ان کی نرمی، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی نفرت، ان کا غصہ، ان کی تلوار، ان کے قدم کسی اور کے لیے نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا بات ہے یار علماء کرام، کیا بات ہے، کسی کے لیے نہیں، سب کچھ کس کے لیے؟ تو کون ہوتا ہے شک کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ ان کی بات کو تو نبی نے، ان کی بات کو تو خدا نے ختم ہی کر دیا، شروع حضور سے کیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو کہتا ہے میں سجدے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں سجدے کرتا ہوں، تبلیغی جماعت والا کہتا ہے میں سجدے کرتا ہوں، کوئی یہاں نشان لگا کے کہتا ہے میں سجدے کر رہا ہوں، اور نشان لگا کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ سجدے کا نشان ہے۔ تیرے سجدے کی نشان کی گواہی تیری ماں دیتی ہے، تیری بہن دیتی ہے، تیری بیٹی دیتی ہے، میرا بھائی دیتا ہے، میرا بابا دیتا ہے، میرے مقتدی دیتے ہیں، علاقے کے لوگ دیتے ہیں، اور میں ان کی جوتیوں پہ 1000 بار قربان کیوں نہ جاؤں جن کے سجدوں کے نشان کی بات خود خدا کرتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، چہرے کی بات آ گئی، من اثر السجود، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بات شروع کی تھی حضور کی، بات آ گئی صحابہ کے سجدوں پر، بات شروع کی تھی حضور سے، آ گئی صحابہ کے سجدوں پر۔ لوگوں سمجھو، قرآن نے یہ کہہ کر بات ختم نہیں کی، آگے ایک اور جملہ کہہ دیا، اور یہ دشمن کے منہ پہ ایک اور زوردار تماچا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ قرآن نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، یہ کتنے اعلیٰ ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ مثلہم فی التورات، ان کی مثالیں تورات میں ہیں۔ مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ اور اگر میں جملہ کہوں، حضرت فاروقی شہید کہتے تھے اتنی تعریف تورات میں تورات کے ماننے والوں کی نہیں ہے جتنی تعریف تورات میں حضور کے یاروں کی ہے۔ بھئی اتنی تعریف انجیل میں انجیل والوں کی نہیں ہے جتنی تعریف انجیل میں محمد کے پیاروں کی ہے۔ مثلہم فی التورات وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثالیں تورات میں ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ بھائی بات شروع کی تھی کس کی؟ نبی کی، تعریف آ گئی کس کی؟ صحابہ کی، آغاز وہاں سے ہوا تھا، بات یہاں تک پہنچی۔ توجہ کرنا میری طرف، بات حضور کی ولادت کی شروع ہوتی ہے، رسالت کی شروع ہوتی ہے، تبلیغ کی شروع ہوتی ہے، پیغام کی شروع ہوتی ہے، نبوت کی شروع ہوتی ہے، ختم نبوت کی شروع ہوتی ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، بات قسطنطنیہ آ جاتی ہے، بات کابل آ جاتی ہے، بات پشاور آ جاتی ہے، بات سکر آ جاتی ہے، بات بنگلہ دیش آ جاتی ہے، غازی پور آ جاتی ہے، ڈھاکہ آ جاتی ہے، آپ کے شہروں میں آ جاتی ہے، گلگت بلتستان تک چلی جاتی ہے۔ بات وہاں سے آتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے، وہاں سے بات
یہاں تک کیسے پہنچی؟ کہا ایسے ہی پہنچی جیسے ذکر رسول کا ہوا تھا، تعریف صحابہ کی شروع ہوئی تھی، پیغام حضور نے دیا تھا، پہنچایا صحابہ نے تھا۔ کس نے پہنچایا تھا؟ کس نے پہنچایا تھا؟ صحابہ نے پہنچایا تھا۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزر فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ مولانا صاحب مثال دے چکے، مثال چاول کی دی ہے، ایک دفعہ پک گیا پھر پکنے کی ضرورت نہیں، یہ پکا کہاں ہے؟ یہ ایک مرتبہ پک گیا، اسے پھر پکنے کی ضرورت نہیں، یہ پکا کہاں ہے؟ یہ پکا تیری زمین میں ہے۔ صحابہ پکے کہاں ہیں؟ صحابہ پکے کہاں ہیں؟ صحابہ حضور کے قریب پکے ہیں، اسے تیری زمین نے پکایا ہے، اور صحابہ کو حضور کی زبان مبین نے پکایا ہے۔ یہ پکے ہوئے کو اور پکانے کی ضرورت نہیں، یہ کچا نہیں ہو سکتا، یہ کچا نہیں ہو سکتا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے چاول کی فصل لگائی، فصل تیار ہو گئی، جب فصل تیار ہو گئی ادھر سے کوئی کتا آ گیا، آپ کی فصل کو خراب کرے چھوڑو گے؟ بکری آ گئی، آپ کے فصل کو گاؤں چھوڑو گے؟ گائے آ گئی چھوڑو گے؟ اور اگر ابا جی توڑنے لگ جائے چھوڑو گے؟ اماں جی خراب کرنے لگ جائے چھوڑو گے؟ تمہاری اولاد اس میں گھس کر خراب کرے چھوڑو گے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ راستہ کیوں روکتے ہو؟ حصار کیوں باندھتے ہو؟ چوکیدار کیوں رکھتے ہو؟ رات کو پہرا کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہاری محنت ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری محنت ہے، اور صحابہ میرے محمد کی محنت ہے۔ بھائی یہ تمہاری محنت ہے، اس کو پانی تم نے دیا، اس کے لیے تم جاگے، اس کے لیے محنت تم نے کی، اس کے لیے بیج تم نے ڈالا، اس کو پانی تم نے دیا۔ مگر صحابہ کی جب تربیت ہونے لگی تو محنت حضور نے کی، محنت حضور نے کی، تعلیم حضور نے دی، تزکیہ حضور نے کیا، تربیت حضور نے کی، سب کچھ حضور نے کر کے انہیں پالا۔ کوئی حضور کی کھیتی کی طرف، باغ کی طرف آئے گا، ہم چوکیدار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، باغ پہ پہرا دیں گے، آنے والے کسی کتے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو اجازت دیں گے؟ کسی کو صحابہ پر بھونکنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ساری چیزیں صحابہ کے پاس ہیں۔ جو صحابہ پر حملہ کر رہا ہے وہ دین پر حملہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس دین کے دشمن کا راستہ روکنا ہے، کھڑے ہونا ہے، سپاہی بننا ہے۔ بتاؤ سپاہی بنو گے نہیں بنو گے؟ سپاہی بنو گے نہیں بنو گے؟ رضاکار بنو گے نہیں بنو گے؟ خادم صحابہ بنو گے نہیں بنو گے؟ غلامان صحابہ بنو گے نہیں بنو گے؟ فدایان صحابہ بنو گے نہیں بنو گے؟ صحابہ کے تذکرے کرو گے؟ ہر جگہ کرو گے؟ پہلا طریقہ، اپنے گھروں میں بچوں کے نام صحابہ کے رکھو، اپنی گلیوں کے نام صحابہ کے رکھو، اپنے بازاروں کے نام صحابہ کے رکھو۔ اپنے علماء سے خصوصاً کہتا ہوں، درس قرآن صحابہ کے حوالے سے دو، حکایت صحابہ کی تعلیم کرو۔ ہر بچے کے پاس صحابہ کی محبت پہنچنی چاہیے۔ میرا درد دل ہے، میں دنیا میں اس درد دل کو لے کر گھوما ہوں، اور وہ درد دل یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اتنا بٹھانا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن میں
جب بھی دڑکے صحابہ کا نام دڑکے، میں آپ کے دلوں کو بھی صحابہ کی محبت میں دڑکانا چاہتا ہوں۔ ہم نے بہت دیر تک ورد کرنا ہے، صحابہ صحابہ کہنا ہے، اپنے دل سے گندگی کو، غلاظت کو نکال کر صحابہ کی محبت کو بھرنا ہے، دشمن کو پیغام دینا ہے، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم صحابہ کے محب ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، مکہ بناؤ، ترانہ لگاؤ، صحابہ 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 جزاک اللہ۔